ہمارے عمل کی حیثیت کیا؟ ہماری عمل تو بیکار ہیں. ہماری نمازیں کیا نمازیں، ہمارے روزے کیا روزے، ہماری تراویاں کیا تراویاں، ہمارے قرآن کی تلاوتیں کیا تلاوتیں ہیں. ہاں ہمارے ایمان اگر پختہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ایمان کی برکت سے فیصلے کر دیں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی شفاعت عامہ دے دیں گے کہ جو چاہے جس کو شفاعت کرے. یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے اے جہنم میں جھانک کے دیکھ لو، جس میں تمہیں ایمان نظر آتا ہے اس کو نکال لو. لہذا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایمان دیکھ دیکھ کر نکالیں گے. ہزاروں لاکھوں دنیا نکال لی. کہا گیا اور اچھی طرح دیکھ لیا، کہا کہ اے رب ذوالجلال اب کوئی ایسا مومن باقی نہیں ہے، ہم نے سب کے ایمان دیکھ لیے اس نگاہ نبوت سے، ان کو ہم نے نکال لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اب پیچھے ہٹ جاؤ، اب میرا نمبر ہے، میں نکالتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لپے بھر بھر کے انسانوں کو جہنم سے نکالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کے اندر اتنا چھپا ہوا ایمان ہے، اتنا چھپا ہوا ایمان ہے کہ تمہاری نبوت کی خردبین سے تمہیں نظر نہیں آئے، میری الوہیت کی خردبین سے مجھے نظر آ رہا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ لپے بھر بھر کے جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے ایمان کی وجہ سے. تو معمولی سا ایمان بھی ہوگا تو خلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ میں جہنم میں رہنے کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی بخشش کا فیصلہ کر دیں گے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ، انسان کی نیچر یہ کہ جتنی مشقت اور جستجو کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر کرتا ہے. اگر بغیر جستجو کے کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتا، ناقدری کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا، اس کو چھپا دیا. لیلۃ القدر کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ کون سی ہے، کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی. مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ جب جستجو کرے گا، محنت کرے گا، عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، اللہ سے گڑگڑائے گا یا اللہ مجھے وہ رات مل جائے، یا اللہ مجھے وہ رات مل جائے جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. یا اللہ 1000 مہینوں عبادت کرنے کی تو توفیق ہمت ہے نہیں، یا اللہ ایک رات ہی مجھے دے دے، اس رات میں سجدہ دے کر میں 84 سال کی عبادت لے لوں. اللہ نے اس لیے چھپا دیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے حجرے سے بتانے کے لیے، خوش نکلے کہ تمہیں بتاؤں کون سی تاریخ لیلۃ القدر ہے جو رات 84 سال کی عبادت سے افضل. آپ 84 سال عبادت کریں اس سے افضل ہے کہ اسے ایک رات کی عبادت تم کر لو. اب باہر بتانے نکلے تو دیکھا 2 آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، وہ آپس میں تنازع ہو رہا تھا. اس جھگڑے کی تو تکار کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ کو بھلا دیا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس لیلۃ القدر کی متعین تاریخ بتانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ عطا کر دیا تھا. لیکن میں جب باہر نکلا ہوں تو یہ 2 شخص آپس میں تو تکار کر رہے تھے. ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے کی نحوست یہ ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تاریخ کو مجھ سے بھلا دیا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے خیر ہو سکتا ہے تمہارے لیے خیر ہو، تاریخ کا بھلا دینا ہی خیر ہو. اس لیے تم بس یہ ہے کہ وہ تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے، 9ویں رات میں تلاش کرو، یا 7ویں رات میں تلاش کرو، یا 5ویں رات میں تلاش کرو. مطلب کیا ہے کہ اگر آخری عشرے کو شروع سے شمار کرتے ہیں تو پھر یہ راتیں بنتی ہیں، یہ 21 کی رات بن گئی، 29 کی رات بن گئی، 25 کی رات بن گئی، 27 کی رات بن گئی. اگر پیچھے سے شمار کرتے ہیں تو 21 کی رات بنتی ہے، 23 کی رات بنتی ہے، 25 کی رات بنتی ہے. گویا کہ یہ راتیں متعین کر دی کہ طاق رات کے اندر تم تلاش کر لو، یا تو 21 کی رات میں ہوگی، یا 23 کی رات میں ہوگی، یا 25 کی رات میں ہوگی، یا 27 کی رات میں ہوگی، یا 29 کی رات میں ہوگی. اب یہ 9 راتیں بتلا دیں تو 9 راتوں کا مطلب یہ کہ اب یہ بندہ 9 راتوں میں تلاش کرے گا، 9 راتوں میں تلاش کرے گا. میں نے جیسے بتایا کہ کوئی بھی قیمتی چیز ایک جستجو کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو اس کی قدر ہوتی ہے. اب یہ بندے کو متعین پتہ نہیں ہے کہ کون سی تاریخ، اب یہ جستجو کر رہا ہے، روز سجدوں میں گر رہا ہے، سالہ سال زندگی کے گزر جاتے ہیں، لیلۃ القدر کو ڈھونڈ رہا ہے. بھائی یہ جستجو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی اچھی لگتی ہے کہ یار یہ بندہ دیکھو جستجو کر رہا ہے، اور یہ ایک رات کیا اس جستجو اور تڑپ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی راتوں کا جو ثواب لے جاتا ہے. تو دیکھو بھلا دینے میں خیر ہوئی، لیکن چھپانے میں یہ مقصد ہے کہ تاکہ آپ جستجو کریں گے، اب اس کو جب تلاش کریں گے تو اس کی قدر آئے گی. تبھی تو لیلۃ القدر ہے،
تبھی تو قدر والی رات ہے. اس کی قدر ویسے تمہیں آئے گی نہیں. ہاں جب تم محنت اور مشقت کرو گے, جستجو کرو گے, اس کو تلاش کرو گے, تو پھر تمہیں جب ملے گی تو تم اس کی قدر کرو گے کہ ہاں یار ہمیں رات مل گئی. اور اگر متعین کر دیتے کہ جی 27 کی رات ہے تو پھر کیا کرتا آدمی؟ بس 27 کی رات ہی اٹھتا, باقی ساری راتیں غائب. کہتے یار چلو 27 کی رات ہے, چلو 27 کی رات کر لیں گے. تو نتیجہ کیا کہ باقی راتوں کی جستجو ختم, باقی راتوں کی عبادت ختم. اس لیے اللہ تبارک و تعالی چونکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کروانا چاہتا ہے, اس لیے آپ کو رات چھپا لی, بتایا نہیں, تاکہ یہ ہر رات میں جب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر رات کو لیلۃ القدر بنا دیں گے. اور امام رومی رحمۃ اللہ تو بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں, فرمایا کہ جس نے رات کی قدر پہچان لی, جس نے رات کی قدر پہچان لی, اس نے لیلۃ القدر کیا, اس نے ہر رات کو لیلۃ القدر بنا لیا. کیونکہ رات کی قدر, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے راتوں کے اندر عجیب انوارات رکھے ہیں, کیونکہ رات اللہ تبارک و تعالی کے جمال کا موقع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے جمالیاتی رنگ اترتے ہیں, اللہ کی جمال کی صفات غالب ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے فتوحات کے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس لیے رات کے وقت میں ہی ساری کی ساری مناجاتیں ہوتی ہیں. اور جسے رات کے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا تو پھر دن کے سویروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے فیصلے کر دیتے. امام رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا ہے, محمود غزنوی بڑا عادل و منصف بادشاہ گزرا ہے. یہ راتوں کو اٹھ کے اپنی رعایا کی خبر لیا کرتا تھا, راتوں کو اٹھ کے بھیس بدل کے پھرتا تھا لوگوں میں کہ لوگوں کے کیا خیالات ہیں, لوگ کیا سوچتے ہیں, کس کی کیا مشکلات ہیں, کیا کس کی آسانیاں ہیں. یہ راتوں کو گشت کرتا تھا. ایک رات کو گشت کر رہا تھا تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ایک طرف کونے میں, یہ بھی جا کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا بھائی تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ بھی ہم تو چوری چکاری کرنے والے چور لوگ ہیں, ذرا مشورہ کر رہے ہیں کہ چوری چکاری اب کہاں کرنی ہے. اور تم کون ہو؟ کہا کہ میں بھی تمہیں میں سے ہوں, میں بھی تمہیں میں سے ہوں. کہا اچھا آپ بھی ہمارے چور بھائی ہیں, بس چلو صحیح ہے, 5 ہے تو اب 6 ہو گئے. اب بھائی اب ہم نے چوری کا سلسلہ شروع کرنا ہے. اب ہر آدمی اپنا اپنا جو کمال دیا ہے, ٹیلنٹ, اپنا اپنا ٹیلنٹ بتائے, کس میں کیا ٹیلنٹ ہے. ہاں جی آپ بتائیے. ایک بندے سے پوچھو, کہا جی میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے کہ کتا جب بھونکتا ہے مالک کا تو میں کانوں سے جب اس کی بھونک کو سنتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں اس بھونک کے اندر کیا بول رہا ہے, اس کی سمجھ جاتا ہوں, اس کا پیغام وہ اپنے مالک کو بھونک کر کیا بتا رہا ہے وہ میں سمجھ جاتا ہوں. ان کا زبردست یار یہ تو بہت خوب ہے. دوسرے سے پوچھا یار آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے؟ کہتا مجھ میں ٹیلنٹ یہ ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھ لوں تو دن کے سویرے میں اس کو پہچان لیتا ہوں, میری آنکھوں میں ایسی خوبی ہے. اچھا زبردست یار یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے. تیسرے سے پوچھا جی آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے؟ کہا کہ میرے ہاتھ میں اتنی قوت ہے مکے میں کہ میں زور سے مکہ دیوار میں ماروں تو اس پہ نقب کر دیتا ہوں, سوراخ کر دیتا ہوں. کہتے یار یہ تو بہت زبردست, کیونکہ نقب لگانے کے لیے ہتھوڑے چھینیاں چاہیے, تو مکہ مار کے دیوار توڑ کے اندر گھس جائے بندہ, بہت خوب. ہاں جی آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے؟ اس نے کہا جی میرے اندر ٹیلنٹ یہ ہے کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں ہے. سونگنے کی ایسی صلاحیت میرے اندر ہے, میں سونگتا ہوں یہاں خزانہ ہے, کھولو بھائی, خزانہ نکلتا ہے. کہ بہت خوب, یہ تو مین تو ٹیلنٹ یہی ہے, خزانے کا تو پتہ لگانا ہے. ہاں جی آپ میں کیا ہے؟ تو 5ویں نے کہا میرے اندر ٹیلنٹ یہ کہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے, اونچی سی اونچی بلڈنگ بھی ہو, میں جب اس پہ کمند ڈالتا ہوں تو کمند اتنی پکی ڈالتا ہوں اور ڈال کے اس کے اوپر چڑھ جاتا ہوں, میرے بازو میں اتنی قوت ہے. اور کہا بہت خوب, کیونکہ ظاہر ہے پہلے زمانے کمندے ڈالنے کا زمانہ ہوتا تھا. کہ ٹھیک ہے. اب محمود غزنوی کی باری آ گئی کہ جی ہاں بھائی چور بھائی اب آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے؟ کہتے میرے اندر ٹیلنٹ یہ ہے کہ وہ مجرم جس کا فیصلہ قتل کا ہو گیا ہو یا اس کا فیصلہ جیل میں ڈالنے کا ہو گیا ہو اور میں اپنی داڑھی ہلاؤں تو میری داڑھی ہلتی ہے تو اللہ اس کو جو ہے وہ بری کر دیا جاتا ہے, باعزت بری ہو جاتا ہے. میری داڑھی ہلنے پہ وہ باعزت بری ہو جاتا ہے, کتنا بڑا چور ڈاکو قاتل کیوں نہ ہو. سارے جناب نعرے تکبیر لگا, واہ بھائی واہ, اصل تو ہے, اب ہمیں کوئی ڈر نہیں, پکڑے بھی گئے, آپ داڑھی ہلائیے گا تو بس ہم چھوٹ جائیں گے. ہاں جی کیا کریں, کیا ارادہ ہے, کہاں نقب لگانی ہے؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ کے دربار کی طرف چلتے ہیں, ادھر بادشاہ کا خزانہ لوٹتے ہیں. چلو بھائی چل پڑے. اب جب
محمود غزنوی کے محل کے قریب پہنچے تو کتا بھونکا. جب کتا بھونکا تو وہ کان والا بولا کہ یار بات سنو بھائی، یہ سنو کتا کیا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کتا کہہ رہا ہے بادشاہ تمہارے ساتھ ہی ہے بھائی، بادشاہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے دائیں بائیں. وہ کہتے یار ہمارے پاس کہاں بادشاہ. اے کتے، یہ دماغ خراب ہے تیرا، تو غلط سمجھ رہا ہے بھائی. اور نہیں بھائی، وہ کہہ رہا ہے بادشاہ تمہارے ساتھ ہی ہے، جس بادشاہ کا خزانہ لوٹ رہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہی ہے. اب یہ بڑے پر یار چھوڑو یار، کبھی کبھی تو بھی جو ہے ایسی مارتا ہے. کوئی نہیں، بادشاہ کا کیا، بادشاہ محل میں سو رہا ہے بھائی، بادشاہ یہاں کیا کر رہا ہے. چلے گئے. اس کے بعد کمند والے نے جناب وہ اپنا آ جاؤ بھائی، اس نے جب کمند ڈالی اور اس کے بعد اوپر چڑھ گئے. اور اب وہ جو مین کمرہ جہاں اس کو خزانے کی خوشبو آئی تو اسے کہا یہاں ہے، تو دوسرے نے نقب لگائی، وہ توڑ کے دروازہ اندر چلے گئے. انہیں سونگا ہاں یہ خزانہ اٹھایا اور سب کچھ لیا اور نکلے. ادھر سے بادشاہ چپکے سے کھسک گیا اور یہ حضرات اپنا مال لے کے نکل آئے. اب بادشاہ وہ ٹھکانہ تو ان کا پہچان لیا تھا کہ کہاں پہ یہ لوگ بیٹھے تھے. تو صبح ہوتی اس نے پولیس کو کہہ دیا کہ فلاں جگہ چھاپا مارو، بندے گرفتار کرو. چھاپا مارا تو جناب خزانے سمیت پکڑے گئے. اب سامنے دربار میں، اب جو دربار میں سامنے بادشاہ بیٹھا ہے، اب ان کا فیصلہ ہو رہا ہے. ہاں بھائی تم نے چوری کی ہے، ہاں جی بتاؤ. اب سب منہ لٹکا کے کھڑے ہیں کہ لو بھائی مارے گئے. تو مصیبت ہو گئی. یہ پتہ نہیں کس نے مخبری کر دی بھائی، پتہ نہیں وہ جو چھٹا آدمی تھا وہی مخبر تھا کوئی، بھائی مارے گئے. اب وہ سب فیصلہ کر دیا کہ ان کے جناب چوری کی، انہوں نے ڈاکہ ڈالا، ان کے ہاتھ کاٹو، جیل میں ڈال دو. فیصلہ ہو گیا. اب جب یہ سب فیصلہ ہو گیا تو وہ جو آنکھ سے پہچانتا تھا اس کی اچانک نظر پڑی محمود غزنوی کے چہرے پر. اب رات کے اندھیرے میں تو اسے دیکھا تھا، اب دن کے سویرے میں چونکہ دیکھ کے پہچان جاتا تھا. اس کی جب نگاہ پڑی تو یار یہ تو وہی رات والا آدمی ہے. تو فوراً رک گیا. اس نے کیا بات کہی؟ اللہ اکبر. یہ ہے بات سننے کی، اللہ اکبر، جسے خدا کی معرفت ملتی ہے. اس نے کیا کہا کہ ہمارے رات کے دوست، ہم سب نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا ہے. تو رات کا دوست ہے ہمارا، اب دن کے سویرے میں اب تو بھی تو اپنا کمال دکھا. بس یہی ہے. اس رات کے اندھیرے میں لیلۃ القدر کی رات ہو یا اندھیری رات ہو، رات کے اندھیرے میں جس کو تم نے دوست بنا لیا، اس دوست کو دن کے سویرے میں پکارو گے تو تمہارے پاس کھڑا ہوگا. ہم نے راتوں میں اس کو دوست بنایا نہیں ہے تو آج دن کے سویروں میں ہماری کفایت کرنے کوئی آتا نہیں ہے. تو اس چور نے کہا اے رات ہماری راتوں کے دوست، اب تیرا نمبر ہے، ہم نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا ہے، اب تو اپنا کمال دکھا، اب تیری داڑھی ہلے اور ہم چھوٹ جائیں. اب بادشاہ جب یہ بات سنی کہ اس نے کہا کہ میری راتوں کے دوست اب تیرے کمال دکھانے کا مطلب وقت ہے، تو اس کو ترس آ گیا. اس نے اپنی داڑھی کو یوں ہلایا تو مطلب یہ تھا کہ بری کر دیا جائے، تو ان کو سب باعزت طور پر بری کر دیا گیا. امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جسے راتوں کو اٹھ کے اس کو اپنا دوست بنا لیا، بس فکر نہ کرو وہ دن کے سویروں میں انشاءاللہ کل روز قیامت ہو یا دنیا کا کوئی بھی منظر ہوگا، وہاں پر اس معرفت کی نگاہ سے اپنے خدا کو پہچان کے آگے قدم بڑھائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بخشی کے فیصلے کر دیں گے. تو یہ راتیں جو ہے نا، یہ راتیں اس دوست کو پہچاننے کے لیے ہیں. اس دوست کو راتوں میں اگر پہچان لیا تو دن کے سویرے میں تو معلوم کہ دیکھو معرفت کی آنکھ جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ نہ صرف اپنی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اوروں کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. دیکھو وہ جو چور تھا اس کو تو بصارت کی آنکھ اس کے پاس تھی، وہ بصارت کی آنکھ کی وجہ سے وہ اپنے باقی 5-4 ساتھیوں کی بھی چھوٹے کا ذریعہ بن گیا. اور فرمایا جس کو بصیرت کی آنکھ اللہ عطا کر دے، جس کو اپنی معرفت کی آنکھ عطا کر دے، وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ہزاروں لوگوں کو سفارش کر کے جنت میں لے کے جائے گا.